بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائیوں، بہنوں، زبان کی آفتوں کے سلسلے میں 14ویں آفت ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، منافقوں کی علامت اور زبان کی آفت ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ مثلا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ انما يفتری الكذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئک هم الکاذبون، جھوٹ نبی نہیں گڑھتے، جھوٹ تو وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لائے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ مذکورہ تینوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کا کام نہیں، منافقین اور بے ایمان لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جگہ تو جھوٹ اور بت پرستی کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جھوٹ برائیوں کی راہ دکھاتا ہے اور برے کام جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے اتنا بڑا جھوٹا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گڑھے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اکبر الکبائر یعنی بدترین گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ان تمام احادیث سے اور آیات سے جھوٹ کی مذمت اور اس کا سخت ناپسندیدہ عمل ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن تو مومن ہے، عام شریف انسان خواہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام لانے سے قبل نجاشی نے اپنے دربار میں بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں پوچھی تھیں۔ انہوں نے باوجود عداوت و دشمنی کے سب باتیں سچ سچ بتلائیں۔ بعد میں کہا کہ اگر جھوٹ کا داغ لگنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں سچ نہ بولتا۔ دیکھیے کس طرح ایک شریف آدمی عزت نفس کی خاطر اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ تو تھی جھوٹی بات کی مذمت۔ جہاں تک جھوٹی قسم کے برا ہونے اور مذموم ہونے کا معاملہ ہے تو کتاب و سنت میں اس کی طرف بھی بہت توجہ دلائی گئی ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے شرک اور والدین کی حق تلفی کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی قسم کو قرار دیا ہے۔ اور بخاری شریف ہی کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اگر یہ مدعا علیہ تمہارے مال کو ظلماً ہڑپ لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے منہ پھیرے ہوئے ہوں گے۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ ہی فاجر لوگ ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کیا تجارت کو اللہ نے حلال نہیں فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تجارت تو حلال ہے، لیکن یہ تاجر لوگ عام طور سے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی باتیں بولتے ہیں۔
اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے، وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوں گے۔ ان احادیث مبارکہ سے اچھی طرح پتہ چل گیا کہ جھوٹی قسم کھانا بدترین گناہ ہے، پس اس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے جھوٹ بولنے سے بھی اور جھوٹی قسم کھانے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔